بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم محتشم علماء اعظام، اولیاء کرام اور میرے تمام اہل ایمان اللہ والے بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، میں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے سن 58 سے اس فقیر کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ شاید ایک آدھ دفعہ کسی عذر کی بنا پر میں نہ آیا ہوں، ایک دو مرتبہ مجھے یاد ہے کہ حاضری نہ ہو سکی، اور الحمدللہ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اور اپنے شیخ مکرم حضرت سید محمد علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معیت میں بھی یہاں کی حاضری کا شرف ہوا۔ اور پہلی بار جب حاضری ہوئی تو غالباً وہ پہلا سال تھا جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف پاکستان لائے تھے اور ایک خاص مشن کے تحت تشریف لائے تھے الحمدللہ۔ اور اس وقت مسجد چھوٹی تھی تو اس میں حضرت نے جو صبح کے بعد بیان ارشاد فرمایا تھا تو اس آیت سے شروع کیا تھا، الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، اور بیان کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ یہی آپ کا مشن ہے جو آپ آئے ہیں۔ اس زمانے میں دیوبندی بریلوی میں بہت زیادہ خلیج تھی، تو حضرت کو وہاں روضہ انور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکماً اشارہ ہوا کہ آپ وہاں جائیں اور ان کو قریب تر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی مشن لے کر آپ تشریف لائے تھے، اور اسی عنوان کے تحت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک جملہ جو مجھے یاد رہ گیا ہے وہ یہ تھا کہ علماء امت گلشن محمدی کے باغ، گلشن محمدی کے پھول ہیں، اور ہر ایک پھول کی خوشبو جدا ہے اور بہت خوشبو ہے، لیکن مالک کو کس کی خوشبو زیادہ پسند ہے یا کس کی کم ہے یہ مالک جانے اور وہ جانے، ہمیں سب کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ پھر آپ نے تائید میں یہ شعر پڑھا ذوق کا، گل ہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، گل ہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ تو اس موضوع پر یہ بات یاد رہی، اور اس کے ساتھ مجھے ایک احساس بھی ہوا، اور وہ یہ احساس کہ اس زمانے میں بعض ہوتے تھے الحمدللہ سادہ الفاظ میں، اور نصیحت کی باتیں ہوتی تھیں، تو حضرت کے واقعات سنائے جاتے تھے۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا زمانہ قریب تھا، تو ان کے دیکھنے والے بھی یہاں تشریف لاتے تھے، ان خلفاء کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد المالک صاحب تھانہ قریشی والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گدائی والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرات تشریف لاتے تھے، اور بعض جماعت آتے تھے، اور آنے کا شور اور غلغلہ کس انداز سے ہوتا تھا کہ دور سے اللہ اللہ کے نعرے گونجتے تھے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد جماعت قریب آتی، آواز قریب ہوتی تو ایک جماعت حاضر ہوتی، ایک بوڑھا آگے ہوتا، عصا ہاتھ میں ہوتا، سادہ لباس، امامہ سادہ، اور امامے پر مجھے ایک سین یاد آتا ہے
حضرت مولانا یہ گدائی والوں کے اسم گرامی علی مرتضیٰ صاحب، علی مرتضیٰ صاحب گدائی والے رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے، مسواک ان کا یہاں تھا امام پر، اور آنکھیں بند تھی، مراقب تھی، اور جماعت لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، جدھر سے آتے تھے کوئی ادھر سے آواز آ رہی ادھر سے تو اس زمانے میں ہم نے ایک واقعہ سنا اور کسی خاص سبب سے میں وہ دہراتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو حاجت کے لیے تشریف لے گیا تو واپس میں وضو کا تقاضا تھا، وضو فرمانے لگے، خلفاء اکٹھے ہو گئے، موقع تھا تو حضرت کو وضو کرتا ہوا دیکھا انہوں نے، تو حضرت نے وضو فرمانے کے بعد پوچھا آپ حضرات سب علماء کھڑے ہیں یہاں پر، اور خلفاء بھی تھے علماء بھی تھے۔ حضرت کے جو ہم اس فقیر کو یاد پڑتا ہے جو لکھا ہے کہ 99 خلفاء تھے اور سب کے سب عالم تھے اور اپنے وقت کے مقتدا ہستیاں تھیں۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی میں نے وضو کیا ہے، مجھے دیکھا ہے آپ نے وضو کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے، تو میری وضو کی غلطی مجھے بتاؤ، میرے وضو کی غلطی مجھے بتاؤ، میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ تو سب نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کوئی غلطی نہیں فرمائی۔ نہیں، کہنے لگی ایک غلطی ہوئی ہے مجھ سے، بتاؤ کون سی ہے؟ اگر آپ دیکھ رہے تھے، غافل نہیں تھے تو شاید کسی نے نہ بتایا، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے گردن کے مسح کے وقت میں نے نیا پانی لیا تھا اور یہ خلاف سنت ہے۔ سمجھے؟ مستحب کا ترک بھی گوارا نہ تھا، اور تنبیہ تھی آپ جو دیکھ رہے ہیں خلفاء کو، مجھے دیکھیں، سیکھیں، غلطی ہو تو میری اصلاح کریں۔ تو آج فتنوں کا زمانہ ہے، بہت وقت گزر گیا، فتنے بھی بڑھ گئے۔ یہ ضرور ہے کہ جوں جوں بعد زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا جائے گا، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، غلبہ ہوگا، لیکن اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اپنی جگہ پر اللہ کی رحمت ہے، مگر ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم فواحش اور منکرات سے تو بچیں، اور خاص کر اس مقام پر یہ فوٹو کا فتنہ بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ضرورت کے تحت بعض علماء نے گنجائشیں نکالی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، گنجائشیں نکالی ہیں، لیکن اس طرح حرمت تصویر کا جو حکم آیا ہے اس کو پامال تو نہ کریں، ہر ضرورت کے لیے، ہر خام خواہ یاد رکھو۔ یہ جو آپ آج کل آن لائن اور یہ دیکھنا ہے، یہ دیر پا نہیں ہوتی اس کی یادداشت، نہ آپ دیکھیں گے، ایک دو دن دفعہ دیکھیں گے بس خود بخود، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ رفع علم کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب بننے کا مجھے خدشہ نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب گھر میں بیٹھے علم حاصل ہوتا چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ مدارس مساجد ویران ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ گھر پر ہی سیکھنا شروع کریں گے۔ پھر جب سکرین پر آپ کو علم مل جائے گا، عکس کی شکل میں مل جائے گا، تو کتابیں خریدے گا کون؟ جب خریدیں گے پھر جب بکیں گے نہیں تو پھر چھاپے گا کون؟ مطلب آہستہ آہستہ رفع علم کا سبب بنتا چلا جائے گا، مدارس ویران ہو جائیں گے، خدشہ ہے۔ اور میں مثال دیتا ہوں، کسی زمانے میں یہ گراؤنڈ کرکٹ کے میدان جو تھے، گراؤنڈ بھرے ہوتے تھے شائقین سے بہت زیادہ، اور بڑی بڑی مہنگی ٹکٹیں بکا کرتی تھیں، جگہ نہیں ملتا کرتی تھیں، لیکن جب سے یہ سکرین پر دکھانا شروع ہوا، آہستہ آہستہ گراؤنڈ والے تھے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے، چائے کی پیالی بھی ہاتھ میں ہو، بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوں، یہ دیکھنا مل جائے، اس نے کیا زحمت گوارہ کرنی جانے کی، آہستہ آہستہ وہ گراؤنڈ غیر آباد ہونے لگے، وہ ٹھیکے نہیں اٹھنے لگے۔ حضرات، یہ ایسی صورت ہو سکتی ہے
قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے جو علم ہمارے پاس سے اٹھنے والا ہے، کیا قرب قیامت میں اللہ نے فرمایا ہے اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں اس کو محفوظ رکھو۔ کیوں؟ اس امت کی ایک شان ہے، اس امت کو امیین، نحن امت امیین، امیت، اور ہمارا علم کاغذ اور قلم اور سفینے کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا کہ تو پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، کہ لکھے ہوئے کو پڑھ لے نہیں جانتا تھا، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے تو لکھنا جانتا تھا۔ گویا علم کا وہ تصور کہ یہ کاغذ اور قلم کا محتاج ہے، وہ تصور کھرچ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت کی شان کے سامنے، اور اس امت کی شان بیان ہوئی۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات ہیں اللہ کی جو کھلی آیات ہیں، لیکن ان کا محل اہل ایمان کا سینہ ہے۔ فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ ہمارے معجزات سے جھگڑا وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں اپنے اوپر۔ تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی امیت کی شان یہ لقب ذم نہیں ہے ہمارے لیے، یہ لقب مدح ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ بل وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کتابی علم رکھتے یا آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو پھر جب آپ تبلیغ کے لیے جاتے تو جن کی قسمت میں ابطال تھا، جھٹلانا تھا، وہ جھٹلاتے، یہ کہہ کر جھٹلاتے کہ تم نے یہ لکھا پڑھنا سیکھا ہے، کس فلاں سے سیکھ کر آیا ہے، فلاں کا علم بیان کر رہا ہے۔ تو گویا ایک حضور کے اعتبار سے اور امیت کی شان کے اعتبار سے لکھنا اور پڑھنا حضور کے لیے لقب مدح نہیں، لقب ذم تھا۔ میرے دوستو، اور یہ نہیں کہ ابتدائے وحی کے وقت میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، شاید بعد میں آ گیا ہو یا آپ اس طرف چلے گئے ہوں۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ اس وقت جب لکھا جا رہا تھا تو ایک نزاع کھڑا ہوا، کافروں نے ایک اشتباہ کیا کہ یہ معاہدہ لکھا، اس عنوان سے لکھنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ انہوں نے یہ لکھنا چاہا، اس عنوان یہ دیا کہ یہ معاہدہ ہے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ ہے۔ اس وقت ان کی طرف سے ابھی عروہ بن مسعود مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ عنوان ہم قائم رکھیں تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، کوئی جھگڑا ہی نہیں، ہمارا جھگڑا تو اسی میں، ہم رسول اللہ نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو کاٹو، تو یہ کہو کہ یہ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا کاٹو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معذرت کی کہ حضرت میں اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا۔ میں نے اس کے جواب میں اس آیت کے معنی جو سمجھا تھا خود مجھے آج بھی یاد ہے۔ حضرت سید رضا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت، تو حضرت اپنی بیٹھک پر تشریف فرما تھے، تو ہماری طرف سے میں نے ایک عرض کیا کہ میں پڑھتا ہوں کالج میں، شیعہ دوست بھی ہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ انکار کیا تھا حضرت عمر نے وہ کاغذ لانے کے لیے، حضور کا حکم تھا تو آپ نے انکار کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا ہاں کیا تھا۔ تو پھر فرمایا بیٹا ہر انکار نہیں ہوتا،
ہر انکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ بعض انکار ایسا ہوتا ہے کہ اقرار سے بھی زیادہ قوی اقرار ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، پھر مثال یہی دی کہ حضور نے فرمایا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اس حدیبیہ کے موقع پر اور ایک دفعہ غزوہ احزاب کے موقع پر، جب عبد ود نے للکارا حل من مبارز، تو اس وقت حضرت علی کھڑے ہوئے، جواب حضور نے فرمایا خاموش رہو، کوئی جواب نہ دے۔ اس نے پھر مبارزت طلب کی، حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، کہ انکار نہیں تھا، لیکن یہ ان کا حضور خوش ہوئے۔ ایسے ہی یہ بھی ایک امتحان تھا، حضرت حضور چاہتے تھے، حضور یہ امت کی طرف، صحابہ کی طرف سے یہ جواب سننا چاہتے تھے کہ آیا جو کچھ میں نے پہنچا دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہو گئی ہے، اب کوئی اور مدعی دعویٰ کرے نبوت کا یا کوئی ہدایت کا تو یہ اس کی طرف لپکتے ہیں کہ نہیں، کسی اور بات کے منتظر تو نہیں ہیں۔ تو حضور نے امتحان لیا، حضرت عمر سب سے پہلے کامیاب ہوئے، یہ کہہ کر کہ ہمیں کتاب اللہ کا کلام اور حضور کی تعلیم کافی ہے، اس وقت تکلیف نہ دو، آپ شدت تکلیف میں ہیں۔ وہ خوش ہوئے حضور۔ یہ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب پھر ہوش آیا پھر نہیں مانگا، نہ کوئی بعد میں اٹھا، نہ حضرت علی اٹھے نہ کوئی اور اٹھا، حضرت نے منع دوسروں کو تو منع نہیں کیا تھا۔ بہرحال عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص امت اور خاص شان سے عطا کی ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,23,999 یا اس سے کم یا زیادہ انبیاء تشریف لائے، سب کا ایک بات پر اتفاق تھا، اور وہ یہ کہ جو بھی نبی آتا وہ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا، یہ اس کا فرض منصبی میں شامل تھا، اور جو اس کے بعد آنا ہوتا جب وہ جانے لگتا تو بعد والے کی بشارت دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی یہی سنت رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے مسلک نوعی کے خلاف ایک بات کی کہ اپنے سے پہلے کی تصدیق تو فرمائی اور اپنی امت کو بھی تصدیق کرنے کا حکم دیا، لیکن اپنے بعد کسی نبی کی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، یہ بشارت نہیں دی۔ حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کا ارشاد فرمایا، لیکن فرمایا وہ اس وقت ان کی نبوت جاری نہیں ہوگی، وہ امت محمدیہ کے ایک مجتہد کی شان سے تشریف لائیں گے، اور جس مسئلے میں اجتہاد فرمائیں گے وہ مسئلہ بھی بتا دیا، اور امام مہدی کی امامت کو تسلیم کریں گے، اور اپنی قوم کو اسلام میں داخل کرنے کا شرف حاصل فرمائیں گے۔ اور اس آیت پر جو آیت اللہ نے ان سے لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ فقیر عرض کرتا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، علماء موجود ہیں، یہ جو انداز ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، کسی اور کی طاقت نہیں کہ انبیاء کے بارے میں ایسے تحدیدی الفاظ ایجاد کریں یا کوئی پیش گوئی کریں۔ اللہ نے فرمایا، اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، علو شان اور مرتبت ہے کہ انبیاء کے ساتھ اس وقت جب کہ اللہ کے علم میں موجود تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا بھی نہیں، تو ایمان لانا اور نصرت کی شاید ضرورت بھی پیش نہ آئے، اللہ کے علم میں سب کچھ موجود تھا، اس کے باوجود ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے آپ تو کجا انبیاء کی بھی جرت نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اپنی نبوت کو چلا سکیں۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی ختم نبوت کی شرط کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر انکار یا غفلت کی جسارت نہ کریں، اللہ ساری زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق چلتے رہیں، اس سے بڑھ کر بڑی عظمت اور کوئی نہیں ہے۔
دیکھو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ابتدا اور ایک حدیث مختصر سی آیت، اور دونوں میں ایک بات مشترک ہے، اور یہ کہ ان دو آیت میں بھی اور حدیث کے الفاظ میں بھی فتوے کا انداز اختیار کیا گیا، فتوے کا انداز اختیار کیا گیا۔ آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور قرآن میں بھی فتوے کا انداز ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب ان دونوں کو ملاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی سامنے رکھیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ یہ وہ اختلاف تھا مسلک انبیاء کے مسلک نوعی سے کہ آپ سے پہلے کسی نبی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ختم نبوت کا اعلان کیا ہو، کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا، اور حضور نے دعویٰ فرمایا، تصدیق تو کی اپنے سے پہلوں کی، اور امت کو بھی یہی سبق دیا، اور خود بعد اپنے سے بعد کسی اور نبوت یا شریعت کی اجرا کی نفی فرمائی، اور کہ ایسا نہیں ہوگا، میرے بعد قیامت تو ہوگی، نئی نبوت یا نئی شریعت نہیں آئے گی، اور جو میری شریعت ہے وہ ہدایت تو وابستہ ہے نبی کی تعلیم سے، اپنے آپ کو مزین کرنے کا، یہ ہدایت ملتی ہے نبی کے طریقے پر چلنے سے۔ اب نبی چلا جائے تو اس کے سابقہ تجربہ یہ تھا کہ اس کتاب بھی جو نبی کو آتی تھی اور نبی کی سنت بھی کچھ عرصہ تو چلتی، بعد میں تحریف کا شکار ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی مکمل اور آپ کی تربیت بھی اتنی کامل اور اکمل تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ میری تعلیم، میرے شاگرد صحابہ، میں نے 1,40,000 صحابہ کی تربیت کی ہے، میرے بعد یہ ان کو حکم ملا ہے، یہ وراثت ان کے ذریعے سے آگے چلے گی اور قیامت تک باقی رہے گی، تحریف نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے یہ فرمائے، نصیحت فرمائی اپنی امت کو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ سنت کے 3 معنی ہیں، یاد رکھنا۔ سنت اگر کتاب اللہ میں آئے تو اس کو اللہ کا طریقہ کہا جاتا ہے، اللہ کا قانون۔ سنت اللہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور جب حدیث میں آئے تو سنت کا معنی ہوتا ہے طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب فقہ میں آئے تو یہ فرض کے مقابلے میں سنت ہوتی ہے فقہ کے تصور۔ تو اس لیے اگر حدیث میں آیا ہے کہ میں تم میں اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے میرا وہ طریقہ جس کے جو صحابہ نے اپنایا اور ان کو آگے جاری کیا، میرا وہ طریقہ وہ سنت ہے۔ تو فرمایا میں تم میں طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی سنت، اور یہ کبھی نہیں گم ہوگا، اور کتاب اللہ، اللہ کی کلام وہ بھی باقی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو باقی رہنا ہوتا ہے وہی باقی رہا کرتا ہے، اور جب جس کو باقی رکھا جاتا ہے جس چیز کو، اس میں نافعیت ہوتی ہے تو باقی رکھا جاتا ہے، جب اس کی نافعیت ختم ہو جاتی ہے، وہ نفع بخش نہیں رہتی، اس کی تاثیر نہیں رہتی، تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کو تسلیم کیا ہے اور خود اعلان فرمایا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جس چیز میں لوگوں کا نفع باقی رہے گا وہ باقی رہے گی، وہ زمین پر رہے گی۔ الحمدللہ پوری دنیا کا موافقین کا، مخالفین کا، انہوں نے لائبریریاں چھان ماری، مختلف زمانے کے نسخے اکٹھے کیے، قرآن و سنت کے، قرآن و حدیث کے،
لیکن کہیں تغیر انہیں نہیں ملا، کوئی ٹکراؤ نہیں ملا، حرف کے مقابلے میں حرف وہی حرف، حرکت، زیر، زبر، پیش، کوئی شوشہ، کچھ نہیں تبدیلی پائی، جیسے تھا۔ اللہ نے خود گواہی دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ کتاب قرآن جو ہے یہ نازل ہوا ہے، کتاب کی شکل میں نہیں نازل ہوا، یہ کلام کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ اللہ کا کلام لوح محفوظ سے جبریل امین کے واسطہ سے بڑی حفاظت کے ساتھ یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوا ہے، داخل کیا گیا ہے اور کلام کی صورت میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاس مطہرہ سے یہ نکلا ہے اور اس کو صحابہ نے ریب کرتاس کیا ہے، لکھا ہے۔ تو لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لکھت جو ہے، لکھت کی صورت میں لکھنا اور پڑھنا یہ حفاظت علم کا تو ذریعہ ہے، آلات ہیں، لیکن بذات خود علم نہیں ہے۔ خود علم کا تصور اس سے بہت وسیع تر ہے۔ تو لکھ لیا، 17 کاتبین وحی تھے، انہوں نے لکھا، اس لکھت کی تصدیق فرمائی۔ اگر صحابہ پر اعتماد نہ تھا اللہ کو، اگر ان کے علم میں کوئی تبدیلی ہوتی تو یہ آیت یوں نہ ہوتی جیسا کہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ میں اس جو کتاب تمہارے سامنے آئی ہے اس وقت، اس میں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے، ھدی للمتقین، یہی کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جو آسمان پہ اتری تھی۔ یہ گویا یوں سمجھیے حجیت صحابہ میں نص قطعی ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، عرض یہ کر رہا ہوں کہ کتابت وحی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرما کر صحابہ کی گویا کاتبین وحی کی اللہ کے ساتھ حفاظت ہے جو قرآن کے لیے ہے، وحی کے لیے ہے، اس کو اس جماعت میں شامل فرمایا ہے جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں جمع کے صیغے کے اندر یہ بھی تو احتمال ہے کہ اللہ نے اپنی اور اپنی اس جماعت کی جو حفاظت وحی یا کتاب و سنت کی حفاظت میں کریں گے، اللہ نے ان کی بھی گویا دیانت کی تصدیق فرما کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی۔ جب نہیں ہوگی تو یہ واجب العمل رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اور آیت پڑھی ہے، اس میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، گویا جہاں بھی قرآن کا یہ انداز ہے کہ جب بھی آپ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرماتے ہیں تو کوئی امتحان بھی مقصود ہوتا ہے۔ اے ایمان کے مدعی لوگوں، ایک امتحان آ رہا ہے، اس پر سمجھ لو تمہارا ایمان ہے۔ جیسے کشتی کا موقع ہو، پہلوان اکٹھے ہوں تو کوئی کہنے والا کہے وہ پہلوانوں زور آزمائی کا وقت ہے، خیال کرو۔ اے ایمان والو، تمہیں ایک جب بھی کوئی مشکل حکم آتا ہے تو پہلے یا ایھا الذین آمنو سے شروع کیا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے تسہیل کا اہتمام فرماتے ہیں تاکہ یہ گرانی آہستہ آہستہ دور ہو جائے، اور کوئی مراقبہ آخر میں چھوٹا سا دے دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو احساس ذمہ داری بھی تقاضا ہے ایمان کا کہ بے چین و چراغ مان لو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی آسانی کا اسباب بیان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، یہاں سے شروع ہو گیا لعلکم تتقون، تمہارا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ ایام معدودۃ، چند دن کے لیے، لیکن کرنا پڑے گا، مجاہدہ ہے، ایمان تمہارے کا ٹیسٹ ہے یہ۔ تو ایسے ہی یہاں بھی فرمایا لا تتخذوا یہود والنصارى، لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان سے دوستی مت کرو۔ اور یہ دوستی جب میلان ہوتا ہے قلوب کا تب دوستی ہوا کرتی ہے، یہ عمل قلبی ہے۔ گویا کہ جب
نرم گوشہ تمہارا ہوگا یہود اور نصارہ کے بارے میں تو تم دوستی کی صورت ظاہر ہوگی۔ تو اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو ان میں ایک اور صفت بھی ہے، یہ صرف تمہارے دشمن نہیں، یہ میرے بھی دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان اتقوا اللہ ان تؤمنوا باللہ۔ تو ان کی یہ دشمنی جتلائی کہ وہ دشمن ہیں تمہارے، اور کتنے دشمن ہیں یاد رکھو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہود کی تورات کے کچھ اوراق لے کر خدمت شریف میں، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ناگواری ظاہر ہوئی، صدیق اکبر نے جھاڑا حضرت عمر کو اور کہا کہ کیا ہو گیا تجھے؟ اس کو حضور کو برا لگ رہا ہے، دیکھا تو فوراً ہی تیور بدلے ہوئے دیکھے تو فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ کوئی جواب، کوئی دلیل نہیں دی، پہلے معافی مانگ کر پھر کہا کہ حضرت کیا یہ منزل من اللہ تورات اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا بے شک ہوئی، یہ موسیٰ علیہ السلام پر منزل تھی۔ لیکن عمر یاد رکھو، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ صاحب کتاب بھی زندہ ہوتے تو وہ تورات کی طرف دیکھتے بھی نہ، وہ قرآن کی طرف دیکھتے۔ یہاں غور کرو کہ امت، پہلی امت کا نبی وہ نبی موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب فضیلت ہیں، اور ان کی یہ خاص شان ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں حضرت موسیٰ کا نام نامی نہ آیا، ہر پارے میں آیا اس کے، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ میں نے تجھے بنایا ہی اپنے لیے ہے۔ تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ شان ہے ان کی۔ اور ان کی کرامات میں سے یہ ہیں کہ 70 آدمی جو آپ کی مخالفت کے لیے آئے تھے، قوم نے ساتھ دیے تھے، وہ جب آئے کہ تاکہ ہم دیکھ سکیں حضرت موسیٰ جھوٹ تو یوں نہیں کہ فرمان بنا لے آتے کوئی اللہ کی طرف سے، اللہ کو غیرت ہوئی اور وہ جب تجلیات آئی برداشت نہ کر سکے، ختم ہو گئے، جل گئے۔ تو حضرت موسیٰ کو اپنا احساس ہوا کہ یہ میں اب جب قوم کو کیا جا کر کہوں گا، تو فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، وہ 70 آدمی انہوں نے کہا کہ تم ہمارے آدمی لے جاؤ اور وہاں جا کر یہ سنیں گے، ہمیں گواہی دیں گے، ہم تب مانیں گے۔ وہ کیسے مانتے؟ اب وہ ختم ہو گئے۔ یا اللہ رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، مجھے بھی آپ قتل کر سکتے تھے، پہلے مار سکتے تھے اور ان کو بھی ہلاک کر سکتے تھے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنۃ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ یہ دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی، اور مردوں کو 70 مردوں کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ یہ انہونا واقعہ ہوا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حمزہ کا قصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا۔ جب یہ ہو گئی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ ہوا، تو پھر ایک دعا مانگی، یا اللہ تو نے مہربانی تو فرما دی ہے، اب مہربانی فرماؤ، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کی قسمت میں دنیا اور آخرت کی ہر خوبی لکھ دیجیے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابٌ۔ تو اللہ نے جواب میں اجابت کے الفاظ نہیں فرمائے، ایک قانون بتا دیا، ضابطہ بتا دیا۔ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب کا یہ اصول ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں پکڑ لیتا ہوں، جس نے غلطی کی ہو معاف کروں، میری مرضی، میں اس میں کسی قانون کا پابند نہیں۔ لیکن میری رحمت یہ جب چلتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے،
لیکن ملتی پہنچتی اس تک ہے جو اس کی طرف لپک کر اس کو لے لیتا ہے. یہ باقی میں لکھ کر کسی قوم کے لیے دے دوں یہ میں نہیں کر رہا. میں ان کو لکھ کر دوں گا، میں ان کو لکھ کر دوں گا جن میں 3 صفتیں ہوں گی. للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون. جو نماز کا وہ ان کو جن میں خدا خوفی کا مادہ ہوگا، جو تقوی کا نظام رکھتے ہوں گے، جو زکوٰۃ کا نظام رکھتے ہوں گے، اور جو ہماری تمام آیات منزل من اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے بغیر کسی استثناء کے. اور وہ شرف صرف اور صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے. اور یہ فیض ہے ختم نبوت کا، کیونکہ ہمارے بعد کوئی اور نبوت نہیں، نبی نہیں، تو آیات کا نزول بھی نہیں. آیات کا نزول نہیں تو جو اس سے پہلے آ چکی وہ مکمل آیات ہیں اس کے ہم وارث ہیں. اور ہمارے بعد چونکہ کوئی نبوت اور نہیں ہے تو کوئی اور آیت بھی نہیں آئے گی، تو ہم تمام آیات کو رکھنے والے ہم ہی ہیں. تو ختم نبوت کی دلیل اس آیت کے اندر موجود ہے. والذین یتبعون الرسول، اور میں ان کو لکھ کر دوں گا. 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور قبولیت ہمارے لیے مل رہی ہے. فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. وہ کون ہوں گے میرے اللہ؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. تو میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کو ایک بات ظاہر، اس آیت سے ہمیں ایک بات اور ایک اور علم بھی حاصل ہوا. وہ یہ علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی کتابیں آسمان سے حضرت آدم کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تم جاؤ زمین پر، پھر جب انہوں نے جنت مانگی کہ یا اللہ معاف تو کر دیا ہے اب گھر بھی دے دیں، فرمایا گھر وہ مقدر ہے، تمہیں زمین پر جانا میرے خلیفہ کے حیثیت سے، زمین میری، حکم میرا، چلاؤ گے تم. اگر اس میں تم کامیاب ہوئے تو یہ گھر تمہارے لیے ہے. اگر تم نے اپنی مرضی چلائی یا کسی اور کی مرضی چلانے کی کوشش کی تو پھر یہ جہنم کا گھر ہے. بات سمجھے؟ گویا ہدایت کو وابستہ کر دیا گیا نور نبوت کے ساتھ، اتباع شریعت کے ساتھ. اور جس طرح یاد رکھیں جس طرح ہم مکلف ہیں شریعت پر عمل کرنے کے، خود صاحب شریعت بھی مکلف ہیں اس شریعت پر عمل کرنے کے. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ اکبر، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. تصوف کے جتنے مراحل، منازل اور مقامات ہیں، آخری ترین مقام یہی ہے کہ سنت کا نور، سنت کا حسن قلب اور وجدان کا مستحضر رہے ہر وقت، اور ایک عمل بھی تصور کی حد تک بھی سنت کے خلاف برداشت نہ ہو جائے. ہمارے اکابر اس نسبت کے حامل تھے، ہمارے اکابر اس نسبت کے حامل تھے، اور اس نسبت میں غیرت ہے اور اس نسبت میں بشارت ہے. اور وہ یہی کہ یہ ان کی پہلی شان صحابہ کی جو قرآن میں نازل ہوئی ہے، الذین یتبعون الرسول. تو میرے دوستو ہدایت تبھی تک ملے گی. حضور نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی سنت. جو ان کے ساتھ چمٹا رہے گا، اس کے ساتھ چمٹا رہے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی گمراہ. کتاب اللہ و سنتی ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا او کما، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اب میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں منع کیا ہے کس سے؟ یہود اور نصارہ کی دوستی سے. اور اگر دوستی کرو گے تو فمن
تو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو ان سے دوستی کا خواہش مند ہوگا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ فتویٰ ہے اللہ کا، وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اب سنت میں کیا ہے، من تشبہ بقوم فهو منہم، من تشبہ بقوم فهو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرنے میں خوشی محسوس کرے گا، اختیار کرے گا، وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور یہ کوئی قانون نرالا نہیں ہے، آپ مانتے ہیں، بتاؤ میدان میں 2 ٹیمیں ہیں، ان میں شناخت کس طرح سے ہوتی ہے؟ ان کی وردی سے، مشابہت سے، ایک ہی وردی ہوتی ہے۔ دشمن کی وردی پہن کر وہ جو کھلاڑی ہے وہ دشمن کا گنا جائے گا، اپنا گنا جائے گا؟ تو یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ کون سا وہ عمل ہے کہ جس کو ہم اختیار کریں تو دیکھنے والا بغیر اعلان کے، بغیر شناخت کروائے کہ دور سے جان جائے کہ یہ غلام محمدی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، یہ ختم نبوت کا پروانہ جا رہا ہے، نور نبوت کا، سنت نبوت کا اظہار جس کی وضاحت چال ڈھال سے ہو، وہ ہے مسنون وضاحت۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ وہ 2 چیزیں ہیں، وہ کیا چیز؟ اور یہ ہماری وردی جو متعین کی ہے، یہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے لیے یہ وضع کی ہے۔ وہ کیسے؟ میرے پیرزادے ہیں سید عامر شاہ صاحب دامت برکاتہم، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پر اسرائیل نے کچھ ہتھیار بنائے اور اس کی نمائش کر رہے تھے فروخت کے لیے، ان کا عملی مظاہرہ تھا، وہ نمائش میں بھی دیکھنے کے لیے کیا۔ تو انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیے اور فرضی دشمن بھی دکھائے گئے، تو وہ کس شکل میں دکھائے گئے؟ داڑھی، پگڑی اور سلواریں پہن، اس کے اندر ان کو دکھایا۔ تو معلوم یہ ان کے ہاں بھی دشمن کہ یہ دشمن کی وردی ہے۔ میرے دوستو اب بتاؤ قیامت کے دن دوستوں میں کھڑا ہونا چاہتے ہو یا دشمنوں میں؟ تو پھر یہ اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ یہ جھنڈا ہے ختم نبوت کا، ایک بار مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی لباس وضاحت۔ یہ جو ہم غیر کی قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، 4 دیواری کے اندر بھی لباس وہ پہنے عورتیں کہ ان کا اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز، اونچ نیچ محرم کو بھی نظر پڑ جائیں، ایسا نہ ہو۔ اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہو اور سطر ڈھپی ہوئی ہو اور لباس کھلا ڈھلا ہو، تنگ اور چست لباس نہ ہو، ایک بات۔ اور دوسری، باہر گھر 4 دیواری کے باہر بغیر جلباب، بغیر چادر کے یا برقعے کے وہ باہر نہ جائیں اور اپنا حسن غیر محرموں سے بچائیں۔ یہ ان کے لیے تقوی کی نشانی ہے۔ یہ 2 چیزیں وہ کر لیں۔ یہ 2 چیزیں کون سی؟ کہ داڑھی، حجامت، اپنی حجامت، یہ ہے سنت کی علامت۔ حجامت مشروع کیا ہے؟ کہ داڑھی ہو، مونچھیں کتری ہوئی ہوں، زلفیں یا پورا سر کے بال ہوں وفرا تک، یا یہ کہ درمیان میں ہوں مانگ اور بودی نہ ہو، اور داڑھی سنت کے مطابق 4 انگل سے زائد، 4 انگل سے کم نہ ہو۔ یہ ہے 2 مردوں کی سنتیں۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو سلوار ہے یہ اس کا اسبال نہ ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو اور گھٹنوں سے اوپر نہ ہو۔ یہ 2 کام مرد کر لیں، وہ 2 کام عورتیں کر لیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وردی ہے قیامت کے دن۔ یہی اسی صورت، انہی صورت والے غر محجلین کی شکل میں حضور کے ساتھ جنت میں جانے والے۔ کیوں بھائی سودا منظور ہے؟ جن کو منظور ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنت اپنائیں گے، یہ 2 سنتیں اپنا وہ صاحب کھڑے ہو جائیں جن کی اس وقت نہیں ہے اور وہ وعدہ کر رہے کہ کریں گے۔ شاباش، کوئی صاحب ہے؟
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، قسم ہے اللہ کی، یہ مقبول عمل ہے۔ مبارک ہو آپ، تشریف فرمائیں۔ الحمدللہ جب یہ جناب نگر کی کانفرنس ہو نا چنیوٹ میں، تو جو شاک اس وقت بیٹھے ہیں، یہ سب جو شخص مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یہ شرط ہے، جب رکھتا ہے تو وردی اس کے لیے بھی۔ یہ ختم نبوت کا جھنڈا کیا ہے؟ یہی جھنڈا ہے کہ مسنون وضع قطع، کہو مسنون وضع قطع، سب شر دفع رفع۔ ٹھیک ہے، بس یہ ایک پیغام دینا تھا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور دوسری اور یہ بھی یاد رکھیں، میں ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ گناہ دو قسم کے ہیں، ظاہری اور باطنی، دونوں چھوڑنے ہیں۔ گناہ ہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لیکن دونوں میں کچھ فرق بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ظاہری گناہ نسبتاً جلدی اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، آپ ارادہ کریں بس ہو گیا۔ اور اس میں ایک اور معنی ہے، قباحت ہے اس میں، وہ یہ قباحت ہے کہ اس میں معنی بغاوت کا ہے، بے حیائی کا ہے۔ بچہ سگریٹ کا عادی بری صحبت میں بن جاتا ہے، ماں باپ سے جب تک چھپ کر پیتا ہے، باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے لیکن یہ بدبخت ہے کہ چھوڑ دے، اور جب علل اعلان پینا شروع کرتا ہے تو یہ علامت کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ بے حیائی ہوتی ہے، یہ بغاوت ہوتی ہے۔ اسی طریقے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن، میری امت کے سب گناہ معاف ہیں، الا المجاہرین، سوا ان گناہوں کے جو علل اعلان کیے جائیں، کہ ان میں معنی بغاوت کا ہوتا ہے، اور باغی اللہ کے ملک میں رہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغاوت سے محفوظ فرمائے اور ان گناہوں سے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کو چھوڑیں، ایک تو شوکت اسلام ظاہر ہوگی، اور دوسرا یہ کام ہمارے کرنے کا ہے، علماء کے کرنے کا جو کام ہے، تعاقب ختم نبوت کے منکرین کا، کفار کا، اہل بدعت کا، وہ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ ہمارا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر رنگنا ہے، کہ ہمیں کچھ کہنا نہ پڑے، ہمیں دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ یہ امت محمدی کا فرد آ رہا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ تمام رنگوں سے خوبصورت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی ظاہر اس وقت ہوتی ہے، سنت کے نور کی حسن کا حسن ظاہر اس وقت ہوتا ہے جب انسان عملی طور پر اس میں قدم رکھتا ہے۔ داڑھی بنانے رکھنے سے پہلے داڑھی رکھنا ایک پہاڑ نظر آتا ہے، جب رکھ لے آدمی تو پھر کٹانا پہاڑ نظر آتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے پہلے نہیں تھی، جب کوئی کہتا تھا کہ رکھو، بری لگتی تھی بات، یہ کیا کہہ رہا ہے انہوں باپ پاگل ہو گیا ہے، اور جب رکھ لی تو اب کوئی کہے کہ میں کاٹ لوں تو جان سے مارنے کی دھمکی دے گا۔ میرے اسی طریقے سے جب تک نماز نہیں پڑھتے تھے پہاڑ نظر آتا تھا، جب پڑھنی شروع کی، اب پڑھنا اب بھی مشکل ہوتا ہے، نفس پر دشوار ہوتا ہے، لیکن چھوڑنا اس سے زیادہ چھوڑ کے دیکھ لو۔ تو میرے دوستو، سنت پر یہ دین زندہ ہے اور اس نے اپنی زندگی ثابت کی ہے۔ اس وقت دین حق کے مقابلے میں کوئی شریعت موجود نہیں، کسی نبی کی سنت موجود نہیں، قطعی طور پر کوئی الہامی کتاب موجود نہیں۔ قسم ہے اللہ کی، ہمارا ایمان بھی قطعی طور پر ثابت ہے، ہمارا ہر عمل مومن بھی کے اعتبار سے میرا ایمان، آپ کا ایمان، صحابہ کا ایمان، رسول اللہ کا ایمان برابر ہے مومن بھی کے اعتبار سے۔ یعنی جن جن چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم دیا، اور دلیل یہی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کل آمن باللہ میں ہم بھی شامل ہیں، باعتبار مومن بھی ہی کہ ہمارا ایمان برابر ہے کمیت کے اعتبار سے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدھ سیر صحابہ کا جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، آدھا کلو جو اللہ کے راستے میں کوئی صحابی خرچ کر دے، اس کے مقابلے میں احد پہاڑ جتنا سونا غیر صحابی، جس میں اولیاء بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، مجتہدین بھی شامل ہیں، مجددین بھی شامل ہیں، تمام قیامت تک کے آنے والے مومنین بھی شامل ہیں، وہ اگر پہاڑ جتنا، احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو قیامت کے دن وزن ہوگا، اعتبار وزن کا ہوگا، گنتی کا نہیں ہوگا، تو وزن کے اعتبار سے صحابہ کا آدھ سیر جو زیادہ بھاری ہوگا ایک غیر صحابی کے ایک احد پہاڑ جتنے سونے اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کیے ہوئے پر۔ یہ فرق ہے حضرت، اور یہ فرق صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ توفیق عطا فرماوے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ آج جو میں نے عرض کیا ہے، یہ عمل، یہ ختم نبوت کا اور اسلام کا یہ جھنڈا اگر اپنے اوپر سجائیں گے اپنے جسم پر، انشاءاللہ تعالی ہدایت کے دروازے کھلیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر